اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کی ہے اور گزشتہ آیات سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ نہایت ہی عجیب قسم کی قوم تھی۔ اللہ کی نوازشوں کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اتنی نشانیاں بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر ہوئیں، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر جب تورات نازل ہوئی تو تورات نازل ہونے کے بعد انہوں نے اس تورات کو پکڑنے سے انکار کر دیا، یعنی اس کے جو احکام تھے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور روگردانی شروع کی۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان سے وعدہ لیا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑو، تو وعدہ اس طریقے سے لیا کہ ان کے اوپر طور پہاڑ کو معلق کر دیا، یعنی طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لے آیا گیا۔ تو جب طور پہاڑ ان کے سروں کے اوپر آیا تو انہوں نے اس وقت خوف کی وجہ سے جو ہے تورات کو پکڑ لیا اور وعدہ کر لیا اللہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم گئے، پھر تم نے روگردانی کی من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی وعدہ کر لیا، پکے وعدے کے بعد تم نے پھر دوبارہ منہ پھیر لیا۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل و رحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، ضرور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ اس میں مفسرین کرام مختلف اقوال پیش کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو توبہ کی توفیق دی گئی، اور جو توبہ کی توفیق ہے اس کا مل جانا بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے اپنی، کہ میں نے جو گناہ کیا، میں نے جو خطا کی، وہ میری بخشی جائے۔ تو ایک قول تو یہی ہے کہ توبہ کی توفیق مل گئی انہیں بنی اسرائیل والوں کو، اور دوسرا قول جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فضل، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ وہ کس طرح کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا، یعنی جو یہودی مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو ہے وہ تم پر نہ ہوتی تو ضرور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتی۔ اس بات سے یہ جو دوسرا قول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہیں، تو اب نبی کریم علیہ السلام کی جو ذات ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی جو برکت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قوموں کے اوپر اجتماعی عذاب کرنا بند کر دیے، کہ پہلے کوئی قوم نافرمانی کرتی تھی تو کسی کے اوپر کسی کی بستیاں الٹ دی جاتی تھیں، کوئی ہوا کسی کے اوپر اندھیری کا جو ہے عذاب آ جایا کرتا تھا، کسی کے اوپر جو کوئی زمین کے اندر ہی دھنس جایا کرتی تھی قومیں، مختلف قسم کے عذاب لوگوں کے اوپر آتے تھے، چہرے مسخ ہو جایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو برکت تھی تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے قوموں کے اوپر سے عذاب کو مؤخر کر دیا۔ ورنہ اگر آج ہم امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں کہ ویسی ہی برائیاں جیسے پرانی قوموں کے اندر ہوا کرتی تھیں، یعنی تکبر کرنا قوم عاد کی صفت تھی، آج مسلمانوں کے اندر بھی تکبر موجود ہے، اور جس طرح بد فعلی کرنا جو ہے وہ قوم لوط کا جو شیوا تھا وہ آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح کی اور بھی کئی معاشرتی برائیاں ہیں جو پرانی قوموں کے اندر موجود تھیں اور آج مسلمان ان برائیوں کو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب نہیں دے رہا۔ وہ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فضل اور رحمت امت مسلمہ پر فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا، کہ نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی برکت ہوئی اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ قوموں سے اٹھا لیا گیا، اور اس وجہ سے اٹھایا گیا، اس وجہ سے مؤخر کیا گیا کیونکہ دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام موجود ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت ہی ہے کہ آج ہم صحیح سلامت اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ تم پر اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔